افغانستان کی تاریخ طویل اور پیچیدہ ہے، جس میں کئی حملوں، فتوحات اور نسبتاً استحکام کے اداروں کی نشاندہی کی گئی۔ یہ صدیوں سے تہذیب اور ثقافتی یہاں ایک مختصر جائزہ ہے۔ قدیم افغانستان افغانستان کی تاریخ قدیم زمانے سے ہے، جیسے کہ اچیمینیڈ سلطنت، موریہ سلطنت اور گریکو بیکٹرین سلطنت۔ اسلامی فتح 7ویں صدی میں افغانستان کو عرب مسلمانوں نے فتح کیا، اور قرون وسطیٰ کا دور افغانستان مختلف اسلامی سلطنتوں کا حصہ تھا، جن میں غزنوی، غورید اور تیموری شامل تھے۔ اس دور میں خطہ ثقافتی اور اقتصادی طور پر ترقی کرتا رہا۔ مغول اور صفوی حکومت 16ویں صدی اور 17ویں صدی کے دوران افغانستان کا اکثر مغلیہ سلطنت ہند اور صفوی سلطنت فارس کے درمیان مقابلہ ہوا تھا۔ جدید دور 19ویں صدی میں افغانستان برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان ایک بفر ریاست بن گیا، جس کے نتیجے میں اینگلو افغانستان جنگیں شروع ہوئیں۔ ملک نے 1919 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ بادشاہت اور جمہوریہ افغانستان نے بادشاہت کے اداروں دیکھے، جس میں بادشاہ ظاہر شاہ کی حکومت 1933 سے 1973 تک شامل تھی۔ 1973 میں ایک بغاوت نے جمہوریہ کا قیام عمل میں لایا۔ سوویت حملہ 1979 میں سوویت یونین نے کمیونسٹ حکومت کی حمایت کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، جس سے ایک دہائی طویل تنازع شروع ہوا، جسے سوویت افغانستان جنگ کہا جاتا ہے۔ طالبان کی حکمرانی سوویت افغان کے انتقال کے بعد افغانستان خانہ جنگی میں ڈوب گیا۔ طالبان ایک اسلامی گروپ نے 1919 کی دہائی میں سخت اسلامی قانون نافذ کرتے ہوئے ملک کے بیشتر حصوں پر قبضہ کیا۔ 9/11 کے بعد 2001 میں 11 ستمبر کے حملے کے بعد امریکا نے طالبان کو بے دخل کرنے اور القاعدہ کے رہنماؤں کو تلاش کرنے کے لیے افغانستان میں فوجی مداخلت کی قیادت کی۔ حالیہ سال اس کے بعد افغانستان نے ایک نازک جمہوریہ کا تجربہ کیا، شورش اور سیاسی عدم استحکام کا بھی تجربہ کیا ہے۔ مختلف دھاڑوں اور بیرونی عناصر کے چیلنجوں کے درمیان امن اور استحکام کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ ایک آسان جائزہ ہے، اور افغانستان کی تاریخ بہت زیادہ پیچیدہ اور باریک ہے، جو اس کے متنوع ثقافتی، نسلی اور سیاسی منظرنامے کی عکاسی کرتے ہیں۔ متنوع ثقافتی ورثہ افغانستان مختلف نسلی گروہوں کا گھر ہے، جن میں پشتو، تاجک، ہزارہ، ازبک اور دیگر شامل ہیں۔ ہر ایک اپنی بھرپور ثقافتی ٹیپسٹری میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ دی گریٹ گیم 19ویں صدی میں افغانستان برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان میدان جنگ بن گیا، جسے گریٹ گیم کہا جاتا ہے، کیونکہ دونوں طاقتوروں اور وسطی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی ڈیورنڈ لائن افغانستان اور برٹش انڈیا اب پاکستان کے درمیان سرحدی کو 1893 میں ڈیورنڈ لائن کے ذریعے نشان زد کیا گیا تھا، جس نے دونوں خطوں کے درمیان پشتو علاقوں کو تقسیم کیا اور بعد میں سرحدی تنازعات میں حصہ لیا۔ شاہ امان اللہ خان امان اللہ خان، جنہوں نے 1919 سے 1929 تک حکومت کی، تعلیم اور خواتین کے حقوق کو فروغ دینے سمیت جدید اصلاحات نافذ کیں، لیکن قدامت پسند قوتوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور انقلاب 1978 میں ایک کمیونسٹ بغاوت، جسے سور انقلاب کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سوویت حمایت یافتہ حکومت قائم ہوئی اور اگلے سال سوویت مداخلت کو متحرک کیا گیا۔ مجاہدین مزاحمت سوویت قبضے کے خلاف افغان مزاحمت مختلف مجاہد گروپوں میں شامل ہو گئی، جسے امریکہ، پاکستان اور دیگر ممالک کی طالبان کا ظہور طالبان اصل میں مذہبی طلباء کے ایک گروپ طالبان کا مطلب پشتو میں طلباء ہے، جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں خانہ جنگی کی افراتفری کے درمیان ابھرا۔ انہوں نے 1996 میں کابل پر قبضہ کیا اور اسلامی قانون کا اپنا ورژن قائم کیا۔ شمالی اتحاد طالبان کے دور حکومت میں مختلف نسلی اور سیاسی گروہوں پر مشتمل شمالی اتحاد کی طالبان کے کنٹرول کی مداخلت تھی اور اسے ایران، روس اور ہندوستان کی حمایت حاصل تھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکی قیادت والے اتحاد نے آپریشن انڈورنگ فرینڈ شروع کیا، جس کے نتیجے میں طالبان حکومت کا قیام عمل میں کوشش کے باوجود افغانستان کو مسلسل شورش، دہشت گردی، بدعنوانی اور نسلی کشیدگی سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ امن مذاکرات کے لیے کوششیں جاری ہیں، جن میں افغان